بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان پر صلح رحمی کرے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ 1 والدین کا نافرمان، 2 مستقل شراب پینے والا، 3 احسان جتلانے والا۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آج حکمران روزہ دار حتیٰ کہ روزہ اختیار کر لے، اور مظلوم بہترین اولاد برپا پردہ بیٹیاں ہیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو دھوکہ دے اور وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جانا، یہ اس کے لیے کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ مزید ایسی انفارمیٹک ویڈیوز اور اسلامک انفارمیشن آپ تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، والسلام۔